الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، ہمارے ہاں نا لوگوں کے ذہنوں میں جب سے جدت آئی ہے نا، تو کچھ ایسی چیزیں تھیں جنہیں ماننا ضروری تھا، وہاں بھی لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ قرآن پاک نے نا درجنوں جگہ پہ اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی بندہ ٹھیک ہے ہی نہیں تو ولی کدھر گئے؟ یہ کون ہے جن کی قرآن بار بار بات کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جن کو قرآن کہہ رہا ہے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے؟ یہ کون ہے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین؟ سچے لوگوں کے پاس بیٹھو۔ اگر ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں، ہم لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی عقل کے دائرے میں بڑی بڑی چیزیں سما کے رکھنا چاہتے ہیں۔ اس امت میں جو اللہ نے اس امت کو کمال دیا ہے، اس میں ایک کمال یہ ہے کہ اس امت میں اللہ کے ولی ہمیشہ موجود رہے، ہمیشہ۔ یہ بات لکھ لیں، یہ بات لکھ لیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پروفیسر کا بیٹا بھی کئی دفعہ ان پڑھ رہ جاتا ہے، باقی سارے لوگ آ کے اس سے فیض یاب ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے ابے کا ابا کیا ہے۔ یہ بات الگ ہے۔ کئی دفعہ بڑے بڑے لوگ محدثین کے بیٹے ان پڑھ رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ سمجھ نہیں پاتے چیزوں کو۔ اللہ کے ولی ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہیں گے، اور دین کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے، دین کسی کا محتاج نہیں، لیکن اللہ نے بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ دین کے چمن میں کوئی جڑی بوٹی آ جائے تو بندے ہی اسے کاٹتے ہیں، دین کے چمن کی آبیاری بندے ہی کرتے ہیں، بندے ہی بیج لگاتے ہیں، بندے ہی اس فصل کو پانی دیتے ہیں۔ یہ ڈیوٹیاں ساری اللہ کے بندے ہی کرتے ہیں، یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی اختلاف کیا جا سکتا۔ حضرت غوث پاک جیلانی شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ، غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ غوث اعظم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے اعزازات سے نوازا۔ ایک اعزاز اللہ نے یہ دیا کہ ماں کی طرف سے حسینی ہے، باپ کی طرف سے حسنی سید، نانا بھی اللہ کے ولی، دادا بھی اللہ کے ولی، پھوپھی بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے، بہت بڑی ولی۔ والد گرامی، آپ نے وہ سیب والا واقعہ تو بڑا ہی سنا ہوا ہے، اس طرف تو میں نہیں جاتا۔ ماں بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے۔ یہ اللہ نا اسباب بناتا ہے، خود ماحول بناتا ہے۔ آپ کے جو والد گرامی تھے ان کا نام تھا ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ۔ بادشاہ کے کچھ سپاہی تھے جو مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے، اور مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے۔ حضرت سید محمد موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ بھی قریب سے گزرے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ بدبو سے سمجھ تو گئے، تصدیق کے لیے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ بادشاہ کا سامان لے کے جا رہے ہیں۔ آپ تو جھنڈے والی گاڑی کو ویسے نہیں نہ پوچھ سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ چونکہ جمہوری لوگ ہیں، آپ نے تو بس دفتر بنانا ہے، جب الیکشن ہوگا نا اپنے دروازے کے سامنے سارے محلے سے لڑائی لینی ہے کہ ووٹ میرے آکھے دیں، پھر ٹھیک 1.5 مہینے کے بعد سجدہ صاف بھی کر جاتے ہیں، بندہ غلط سی میں نے پتہ ہی نہیں لگا۔ تو یہ پہلے سوچنا تو تھوڑا سا صحیح، بلا وجہ الیکشن تو روز کبھی کبھی آئے گا، تو ہم نے ایک جگہ تو روز رہنا، ایک دوسروں سے جھگڑے کرنا اور معاذ اللہ تعالیٰ غیبتیں کرنا، عزتیں اچھالنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ حضرت غوث پاک کے والد نے پوچھا کیا لے کے جا رہے ہو؟ بادشاہ کا سامان ہے جی۔ ہاتھ میں ڈنڈا تھا، 3 مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، زور سے ایک ایک ڈنڈا مٹکوں پہ مارا تو مٹکے ان کے سروں پہ ٹوٹ گئے۔ بادشاہ سلامت، ہم سارے تقریباً بادشاہ سلامت ہوتے ہیں، یہ کسی کی جرت ہے مطلب میرے گھر کے معاملے میں مداخلت کرے ہو، پھر بادشاہ ہو؟ لوگوں نے جا کے بڑی غیبتیں کی، بڑی بڑی کہانیاں سنائیں۔ اس نے تو توڑ دیا جی مٹکے آپ کے، نے کوئی حال نہیں چھوڑا۔ تو بادشاہ کہنے لگا بلاؤ سید موسیٰ پاک جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا۔ تو کہنے لگے بادشاہ تمہیں پتہ تھا مٹکے کس کے ہیں؟ آپ فرمانے لگے پتہ تھا مجھے۔ کہا کیوں توڑے؟ فرمایا اس لیے توڑے کہ مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا تھا، تو اگر شراب پیے گا تو دوزخ میں جلے گا، مجھے رحم آیا تھا میں نے توڑ ڈالے۔ تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں محتسب ہوں، میری حساب کتاب لینے کی ڈیوٹی ہے۔
मोहतसिब हूँ, गलत आदमी का हिसाब करूँगा। तो बादशाह कहने लगा किस ने ड्यूटी लगाई आपकी? फरमाने लगे मेरी ड्यूटी मेरे रब करीम ने लगाई है, मेरी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है। तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, मुसलमान के ज़िम्मे है अच्छाई का हुक्म देगा, बुराई से रोके, ये जिम्मेदारी है मेरी, अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है। बादशाह पे इतना रोब तारी हुआ कि कहने लगा हुजूर आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने ये काम किया। कहने लगा जनाब अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी आपको मोहतसिब न बना दूं, आप मेरे वजीर बन जाएं, कोई बंदा इस तरह का काम करे तो उसे रोकें। तो आप फरमाने लगे नहीं, तो अपनी नौकरी संभाल के रख, जिससे अल्लाह ड्यूटी पे लगाए उसे फिर बंदों की ड्यूटियां नहीं करनी चाहिए। ये एजाज़ अल्लाह ने उन्हें दिया, ये शान रब करीम ने अता फरमाई। उनके साहिबजादे थे हज़रत गौसे पाक जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह ताला ने जब किसी शख्स से काम लेना होता है तो अल्लाह उसके लिए असबाब भी खुद ही पैदा कर देता है।